خاندان کی آف شور کمپنیز میں یہودی شراکت داری کا انکشاف ہوا ہے۔ حسن نواز کی کمپنی کوئنٹ پیڈنگٹن میں 2 حصے دار کمپنیز کے ڈائریکٹر یہودی نکلے ہیں۔ شریف خاندان کی آف شور کمپنی میں یہودی شراکت۔ حسن نواز کی کمپنی کوئنٹ پیڈنگٹن میں 2 حصے دار کمپنیز کے ڈائریکٹر یہودی نکلے ہیں۔ بالکل، ڈیوڈ پرل مین 1994 سے 2011 تک ٹیمپل سیکرٹریز کمپنی کا مالک تھا۔ ڈیوڈ پرل مین کی کمپنی کنوپی روٹس کا نام پیناما دستاویزات میں سامنے آیا ہے۔ باربرا کہان اسرائیلی سالیڈیٹری کمپین کی شریک ڈائریکٹر تھی، جبکہ ٹیمپل سیکرٹریز کے ذریعے حسن نواز کی کمپنی باربرا کہان کے حصے دار تھی۔ ٹی وی ایویسن اسرائیلی سالیڈیٹری کمپین کے شریک ڈائریکٹر ہیں۔ حسن نواز کی کمپنی کوئنٹ پیڈنگٹن میں 2 حصے دار کمپنیز کے ڈائریکٹر یہودی نکلے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد شریف صاحب کیا بتائیں گے، کیا انکشافات ہوئے ہیں، خبریں کیا آ رہی ہیں؟ جی، اس حوالے سے جو جے آئی ٹی کے 9 والیومز پیش ہوئے تھے، اس میں حسن نواز کی کمپنیز بھی تھیں، اس کے ساری ڈیٹیلز بھی تھیں۔ جب ان کمپنیز کی آپ ڈیٹیلز کو ان جے آئی ٹی والیومز میں تحقیقات کرتے ہیں کہ مثلا کوئنٹ پیڈنگٹن کے ساتھ ٹیمپل سیکرٹریز تھی، ٹیمپل سیکرٹریز کے پیچھے آپ کو یہودی نظر آتے ہیں، جس میں باربرا کہان کا نام نظر آتا ہے، اور یہ اسرائیلی فرنٹ کے طور پہ بھی بہت سی کمپنیز یو کے میں کام کر رہی ہیں، تو وہ لنکیج یہاں پہ آ کے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بھی رابطے کم از کم حسن نواز کی کمپنیز کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہارٹ سٹون پراپرٹیز جو حسن نواز کی کمپنی تھی، اس کے ساتھ بھی ایک اور کمپنی شراکت دار تھی، اور یہ سارے ڈاکومنٹ یو کے کی کمپنی ہاؤس پہ اویلیبل ہیں۔ اس میں ناردرن اینڈ مڈلینڈ ہولڈنگز کے نام سے جو کمپنی ہے، اس میں اسٹیفن جوناتھن گولڈبرگ اور فلپ گولڈبرگ کے نام آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں، 1 ہائیڈ پارک کی جو پراپرٹی حسن نواز نے لی تھی، وہ کیلبروک انویسٹمنٹس کے ذریعے اس سے مارگیج کروا کے لی گئی تھی۔ کیلبروک انویسٹمنٹ کے جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے وہاں پہ ایک نرزامک اسرائیلی، اس کا نام آتا ہے، اس کی بھی کمپنیز آپ کو سامنے نظر آتی ہیں، اور اس کا نام بھی پاناما پیپرز میں سلور گلو مینجمنٹ کے حوالے سے آیا تھا۔ حسن نواز کی ساری کمپنیز جو تھیں، اس میں ایک بنیادی لنکیج جو تھا وہ کیپٹل ایف جی دبئی تھا، جس کے اقامے کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، اور کیپٹل ایف جی سے پیسے حسن نواز کو جاتے تھے۔ اب یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے کہ حسن نواز وہاں پہ لندن میں بیٹھ کے جو اپنی کمپنیز کا کاروبار چلا رہے تھے، اس میں ان کے رابطے اسرائیلیوں کے ساتھ تھے یا ایسی کمپنیز کے ساتھ تھے جن کی مینجمنٹ اسرائیلیوں کے پاس تھی۔ اس سے بہت سارے سوالات یقیناً اٹھتے ہیں کہ کیا پاکستان، جس کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بھی نہیں ہے، اور ہر پاکستانی جس کے پاس گرین پاسپورٹ، اس پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمام ممالک کے لیے ویلڈ ہوگا سوائے اسرائیل، تو پاکستان کے ایک نااہل وزیر اعظم، جب تک وہ وزیر اعظم تھے، ان کا بیٹا ایسی کمپنیز کے ساتھ رابطے میں تھا جن کا ڈائریکٹ کنیکشن اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ورلڈ زائنسٹ موومنٹ کے ساتھ بھی لنکڈ ہیں۔ مثلا ابیسار جو ہے اوور دا رینبو زائنسٹ موومنٹ، ورلڈ زائنسٹ کانگریس کی، اس کو چلاتا ہے، اس کا فاؤنڈنگ ممبر تھا۔ دوسرا نرزامک کے حوالے سے یہ کہ وہ اسرائیل کا فارمر فوجی بھی ہے، اسرائیل کا ٹینک کمانڈر تھا، جو کہ بعد میں یو کے آیا اور یہاں آ کے سیٹل ہو گیا۔ اس سے بہت سے سوالات اور بھی اٹھتے ہیں کہ کہیں یہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی فرنٹ کمپنی سنی، اور یہ سوالات اس لیے اٹھتے ہیں کہ جب منی ٹریل مانگا گیا حسن نواز کی کمپنیز کے، جب آپ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں جو جے آئی ٹی میں پیش ہوئے، تو یہ کمپنیز کافی عرصے تک خسارے میں جاری تھی، تمام کی تمام، اور کافی سارا انفلو آف فنڈز ہو رہا تھا، تو کہیں یہ فرنٹ کمپنیز اسرائیلی استعمال تو نہیں ہو رہی تھی پاکستان کے وزیر اعظم کی بچے حسن نواز کی کمپنیز کے ساتھ؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات شریف خاندان کو دینے ہیں۔ جی